دل خون ہو تب شیر کمل بنتا ہے، افکار کا ایک تاج محل بنتا ہے۔ آسا نہیں تربیت وجدان و شعور، مشکل سے کوئی جذب غزل بنتا ہے۔ مشاعرے کی تہذیب کافی پرانی ہے۔ مشاعرے سے ہماری اردو تہذیب کو فروغ ملا۔ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ سماجی بکھراؤ کو جس طرح مشاعرے نے یکجا کر کے اس میں تعمیری کام لیا، لیکن آج مشاعرے میں یہ ساری صورتیں ہمارے یہاں ایک نئی صورت میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اس دوسرے ایپیسوڈ کے اندر منور رانا صاحب موجود ہیں، جن سے گفتگو کریں گے پروفیسر عزیز اندوری صاحب۔ مشاعرے آج انحطاط کی کس صورت کو جا رہے ہیں؟ مشاعرے کے ذریعے سماج کی، سیاست کی، عوام کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، یا خود مشاعرہ جو آج انحطاط کو پہنچ رہا ہے اس میں کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کو میڈیا کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سماج کی تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے تعلیم کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے، ان تمام موضوعات پر پروفیسر عزیز اندوری صاحب منور رانا سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم اس گفتگو سے محظوظ ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ مشاعرہ ہے مثلاً ایک بہت بڑا مضبوط میڈیا ہے ہمارے لیے، اور آپ تو چونکہ ہر ہفتہ 2 ہفتے میں ایک آدھ مشاعرہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشاعرہ ایک اچھا میڈیا اس کے پرچار کے لیے ہے؟ سر پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشاعرہ اس کے پرچار کے لیے ہی ہوتا تھا، لیکن یہ خاص طور سے جو یہ رام جنم بھومی یا بابری مسجد جو تماشے ہوئے، اس کا سب سے برا اثر ہماری شاعری پر پڑا۔ ہندی کویتا، اس میں بھی معلوم ہوا کہ سب بالکل بہت تیز لہجہ آ گیا۔ اردو غزل، وہ بھی نمک تیز سالن ہو گئی، بالکل معلوم ہوا ایسا۔ دیکھیے اصل میں ہوا کیا کہ پورے ہندوستان میں مشاعروں سے رفتہ رفتہ جو مشاعروں کا رویہ تھا، یا جو شاعروں کا لہجہ تھا، یا خراب شاعری تھی، یا کمیونل پوئٹری تھی، اس کی وجہ سے تقریباً 98% جو غیر مسلم مشاعروں میں آتے تھے، مشاعرہ ایک تہوار کی حیثیت رکھتا تھا، انہوں نے آنا بند کر دیا۔ یہ میڈیا کے طور پر ہم مشاعرے کو اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اردو مشاعروں میں کم سے کم ہم 40% غیر مسلموں کو دعوت دے کر لائیں، تب اس کے بعد یہ مشاعرہ انہیں کلام بھی وہ سنائیں۔ نہیں ظاہر نہیں سر، دیکھیں جب کمنل نہ ہو، نہیں سر، جب وہ بیٹھیں گے تو کمنل کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ یہ تو بالکل یہ مشاعرہ بھی یہ بالکل جیسے ہمارے لیڈر کرتے ہیں کہ مسلمان محلے میں گئے تو ویسی تقریر شروع کر دیتے ہیں، ہندو محلے میں گئے تو ویسی شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے شاعروں نے بھی یہ کر دیا ہے۔ لیکن اس سلسلے سے آپ کوئی مشاعرے کی اصلاح یا مشاعرے کا، چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں مشاعروں کے اعتبار سے بھی، تو اسے ہم کس طریقے سے منتظمین کو ہموار کریں یا سامعین کو اپنے نزدیک لائیں اور اچھے سامعین پیدا ہوں؟ کیونکہ ہم منور بھائی معاف کیجیے گا، ہم مشاعرے جو آج کل سن رہے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ 1-2 شاعر اور جن کے نام نہیں لوں میں یہاں، یہ مشاعرے کی خصوصیت ہے، باقی 18 شاعر جو ہیں وہ ہمیں سننا پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے سر، ایسا ہے کہ ڈاکٹر بھی کاٹ پیٹ کرتا ہے، قصائی بھی کاٹ پیٹ کرتا ہے، لیکن ایک زندگی بچانے کے لیے کرتا ہے، ایک زندگی ختم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مشاعرہ جہاں پہنچ گیا ہے، اب یہاں اس کی کاٹ پیٹ ہی ضروری ہے، اس کا آپریشن ہی ضروری ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے اکثر چینلز پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ اردو مشاعرے کے اسٹیج پر 40 سال سے کم عمر کی کوئی بھی عورت شاعرہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ کہانی میں نے لکھی ہے، وہ شہزادی سناتی ہے، غزل ہر شاعرہ محفل میں امدادی سناتی ہے۔ واہ! جب تک ڈاکٹر صاحب رقص مندر کے صحن میں ہوتا تھا تو کلا کہلاتا تھا، جب یہ کوٹھوں پہ چلا گیا تو مجرا کہلانے لگا۔ اس وقت ہمارا مشاعرہ تقریباً 80% مجرے کے قریب پہنچ گیا ہے۔
اس کو بچانے کی ذمہ داری ہر شہر کے عوام کی ہے. اگر وہ اس پر احتجاج کریں گے. مجھے یہ بھی ذرا سا خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ مشاعرہ کیا اردو شاعری کے ترقی کا تو ایک سبب ہو سکتا ہے جی لیکن اس کو باقی رکھنے کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ ہاں دیکھیے مشاعرے کا تعلق اردو کو باقی رکھنے سے بالکل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی الیکشن کمیشن کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے صاحب لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم کبھی وہاں بیٹھ گئے تو ہم ایک کام یہ شروع کریں گے کہ جو شخص بھی نامینیشن فائل کرے گا ہم بولیں گے پہلے اپنے محلے میں ایک ہینڈ پمپ لگائے، اس کے بعد وہ نامینیشن داخل کرے. ایک میونسپل کارپوریشن کا جو سبھاسد ہے اپنے الیکشن پر اس زمانے میں 10-10 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن معلوم ہے ایک ہینڈ پمپ وہ اپنے محلے میں نہیں لگواتا ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مشاعرے میں 25 لاکھ روپے، 10 لاکھ، 5 لاکھ روپے پھونکے جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اسی مشاعرے کے اسٹیج سے یہ اعلان کیا جائے کہ اگر کوئی لڑکا اگر یونیورسٹی میں اردو میں اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا پورا خرچ یہ کمیٹی اٹھائے. وظیفے بالکل صحیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وظیفہ دیتے نہیں ہیں، یعنی وظیفہ اس سے بہت کم ہوتا ہے جو ہم ایک خوبصورت سی شاعرہ کو پیمنٹ کرتے ہیں. ہم اپنی زبان کے قاتل ہیں، ہم اپنی تہذیب کے قاتل ہیں. مثلا میں آپ سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنارس بہت بڑا شہر ہے، بہت کاروباری شہر ہے، بہت پیسے والا شہر ہے، بڑے مشاعرے ہوتے ہیں. ابھی میں ایک مشاعرے میں تھا، وہاں 11 شاعرات بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ یہ سوچئے کہ 32 سال سے میں وہاں مشاعرے میں جاتا ہوں اور اردو کا کوئی اخبار نہیں ہے. دیکھیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ہو. میں سر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کہا جاتا تھا اردو جو ہے یہ لشکری زبان ہے، لیکن جنگی پیمانے پر اس کا کام کبھی نہیں ہوا. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب تک یہ سختی یا یہ پلان نہ ہو، ہم کہتے ہیں صاحب وہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے، صاحب آپ نے اتنی آمدنی کی، ابھی مطلب کہیں آپ نے 2 لاکھ کمایا اتنا ٹیکس دینا ہوگا. مشاعرے میں بھی سختی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ صاحب یہ جتنے شاعروں کو پیمنٹ کیا جائے گا اس میں لاجک ہے کہ ٹھیک ہے صاحب اس میں جیسے ویٹ کٹتا ہے، جیسے سیل ٹیکس کٹتا ہے، ٹریڈ ٹیکس کٹتا ہے، تو صاحب اس میں سے 15% کاٹ کر کے جو لڑکا اردو میں پڑھ رہا ہے اس کے وظیفے کے لیے ہم نکالتے ہیں. تو دیکھیں اسی طرح سر ہو سکتا ہے کام. باقی یہ کہ ٹیبل ڈسکشن، رات میں مشاعرہ، صبح ختم، اس سے اردو کا نہ کل بھلا ہوا تھا نہ آج بھلا ہوگا. منور صاحب میں چاہوں گا کہ یہ چونکہ بات اردو کی بھی ہے، سماجی بکھراؤ کی بھی ہے، اس سلسلے کے کچھ ایسے اشعار جنہیں آپ نے بڑی پختگی کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ اپنے دیوان میں رکھا ہے، کچھ شعر اگر ہاں سر مجھے ایک مطلب ابھی گفتگو کے دوران یاد آیا غزل کا کہ ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے. ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے. واہ واہ. ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے. کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے، کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے. جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے، جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے. جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں وہاں ایک گھونسلہ چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے. کیا بات، کیا بات. جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں وہاں ایک گھونسلہ چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے. یا جیسے میری ایک کسی غزل میں کے شعر ہیں، میں عرض کر رہا ہوں جو مجھے جہاں سے یاد آ رہے ہیں کہ ہم غزل کے لہجے کو ہم نے جو مطلب ہم نے سے مراد ہے ہمارے جیسے، میری کسی غزل میں ایک شعر ہے سر، معاف کیجیے گا سر آپ بڑے ناقد ہیں سر، کہ میرے جیسے بہت سے سرپھروں نے جان تک دے دی، میرے جیسے بہت سے سرپھروں نے جان تک دے دی، مگر اردو غزل پر آج تک ڈھولک کا قبضہ ہے. کہ اردو غزل بالکل کچے گوشت کی دکان تھی. تو آنکھ، کان، ناک، سینہ، بازو، کمر، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پر ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں
پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں، آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ اللہ رے نازکی کے چمیلی جی، اللہ رے نازکی کے چمیلی کا ایک پھول سر پر جو رکھ دیا تو کمر تک لچک گئی۔ منور بھائی میں عرض کر رہا تھا، میں معاف کیجیے گا، جی جی سر جب میں نے شاعری شروع کی تو میں نے یہ سوچا کہ جب ایک بہت معمولی سی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ ظاہر سر آپ محقق بھی ہیں، آپ بڑی آپ کے پاس سب معلومات ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ 32 برس پہلے ماں پہ شعر کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ماں پہ شعر کیسے کہتے تھے، ماں غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے۔ ہم کہتے تھے جب ایک معمولی صورت کی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو وہ عورت میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی جس کی کوکھ میں ہم 9 مہینے رہتے ہیں، خدا بھی 9 مہینے اس کوکھ میں رکھتا ہے، مجھے تب انسان بناتا ہے، تو میں اس کے اوپر شعر کیوں نہ کہوں؟ تو میں نے شعر کہنا شروع کیے۔ آج مجھے کم سے کم یہ خوشی ہے کہ کسی بھی زبان میں ہندوستان میں غزل لکھی جاتی ہے اس میں ماں موجود ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ماں پر، جیسے میری ماں پہ کتاب بھی ہے، تو میں کہتا ہوں سر یہ کتاب نہیں ہے، یہ اولڈ ایج ہوم کے خلاف ایک جنگ ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ یعنی وہ زمانہ بھی سر تھا اس ملک میں کہ ہم گائے کو بھی ماں کہتے تھے، اس زمانے میں بھی ہم جی رہے ہیں جب ہم ماں کو بھی گائے سمجھتے ہیں۔ جی، دھرتی کو ماں کہتے تھے، ہم دھرتی کو، دیوی کو ماں کہتے تھے، یعنی ہم گائے کو ماں کہتے تھے، اب ہم ماں کو بھی گائے سمجھتے ہیں کہ فلیٹ کی زندگی ہو گئی ہے، وہ انہوں نے کہا اماں گاؤں سے آ گئی ہیں، اب 2 کمروں کا فلیٹ ہے، بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اولڈ ایج کے ہوم کے خلاف ایک ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک کلنک ہے، کیونکہ ہم مٹی کو ماں کہتے ہیں، ہم دیویوں کو درگا ماں، کالی ماں، سرسوتی ماں، لکشمی ماں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح غزل کو ہم جو مالا مال ہم نے جو مجھے تھوڑا بہت تجربہ تھا میں نے کرنے کی کوشش کی، ظاہر سی بات ہے ہمارے بعد کی نسلیں اور کریں گی، آپ جیسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل رہے گی تو ظاہر سی بات بھائی ہے۔ ماں کا تصور تو آپ کی ایک مکمل شناخت، پوری طرح شناخت بن گیا ہے، اور بلکہ وہ کتاب آپ کی اتنی واضح انداز سے اس میں چیزیں موجود ہیں۔ کچھ اشعار آپ نے اسی کتاب میں بہن پر بھی کہے ہیں، سر بھائی کو بھی ڈسکرائب کیا اس میں، سر اور بزرگوں کو بھی کیا ہے۔ سر میں چاہوں گا کہ بزرگوں کے جو اشعار اس میں موجود ہیں، 2-4 شعر ہماری نئی نسل کے لیے آپ پیش فرما دیں تاکہ وہ بزرگوں کی عزت کرنا جی ایک ایمان بنا لے۔ جی، جیسے میری غزل کا مطلع ہے کہ نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے، نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی، نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے، پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے، واہ، ہمیں گرتی ہوئی دیوار کو تھامے رہے ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے، کیا بات ہے، ہمیں گرتی ہوئی دیوار کو تھامے رہے ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے۔ یا میرا ایک مطلع ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، کیا بات ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ ایک میری غزل میں ایک شعر ہے کہ ماں کی ممتا گھنے بادلوں کی طرح سر پہ سایہ کیے ساتھ چلتی رہی، ماں کی ممتا گھنے بادلوں کی طرح سر پہ سایہ کیے ساتھ چلتی رہی، ایک بچہ کتابیں لیے ہاتھ میں خاموشی سے سڑک پار کرتے ہوئے، ماں کی ممتا گھنے بادلوں کی طرح سر پہ سایہ کیے ساتھ چلتی رہی، ایک بچہ کتابیں لیے ہاتھ میں خاموشی سے سڑک پار کرتے ہوئے، دکھ بزرگوں نے کافی اٹھائے مگر میرا بچپن بہت ہی سہانا رہا، کیا بات ہے، دکھ بزرگوں نے کافی اٹھائے مگر میرا بچپن بہت ہی سہانا رہا، عمر بھر دھوپ میں پیڑ جلتے رہے اپنی شاخیں سمردار کرتے ہوئے، واہ واہ واہ، عمر بھر دھوپ میں پیڑ جلتا رہا اپنی شاخیں سمردار کرتے ہوئے، اور دوستی دشمنی دونوں شامل رہیں، دوستوں کی نوازش تھی کچھ اس طرح، دوستی دشمنی دونوں شامل رہیں، دوستوں کی نوازش تھی کچھ اس طرح، کاٹ لے شوخ بچہ کوئی جس طرح ماں کے رخسار پر پیار کرتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے،
کاٹ لے شوق بچہ کوئی جس طرح ماں کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے. منور صاحب، میرا ایسا خیال ہے آپ کی سب خاندان سے رشتے اور یہ بزرگوں سے والد صاحب کا ذکر تقریباً اس میں اتنی گہرائی سے موجود نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ آپ نے اپنے دیباچے میں لکھا ہے کہ سب کچھ آپ پر نچھاور کیا، سب کچھ آپ کی پرورش میں والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. تو اماں جو ہیں وہ سب سن لیتی ہیں، ابا فوراً جوتے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ شاعری سے بھی کوئی باپ خوش نہیں ہوتا ہے. میرے والد بھی شروع میں ناراض رہتے تھے کہ وہ کہتے تھے وہ تو شاعر ہو گئے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم نے باپ پہ شعر نہ کہے ہوں، لیکن مطلب ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون مجھے کہیں ملی تھی پٹھان کوٹ میں، انو جسروٹیا نام میں. تو وہ ہم سے کہنے لگیں کہ منور بھائی وہ ایک شعر آپ کا ہے بہت اچھا ہے لیکن میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. میں نے کہا کون سا شعر ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا شعر ہے کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے. خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. اس میں آپ نے بیٹی کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ سوچئے کہ اگر بیٹی نہیں ہوتی تو بیٹا ہوتا ہی نہیں. عورت کے بغیر دنیا کا ہی وجود نہیں ہوتا. تو اس میں جہاں ہم ماں کہہ رہے ہیں وہاں باپ بھی موجود ہے، جہاں ہم بیٹا کہہ رہے ہیں وہاں بیٹی بھی موجود ہے. بچوں کے سلسلے میں آپ نے جیسے بھائی یا بہن کا ذکر کیا ہے. نہیں سر، باپ قطع سکن رہا، باپ پہ ہم نے شعر کہے، باپ پہ میرا ایک مطلب مگر کتاب میں شمولیت ان کی نہیں ہوگی سر. اصل میں دیکھیے سر یہی ہے کہ مثلا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میرے ابو جب مطلب قریب 78 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو برے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں بھی جب وہ بیمار ہوتے تھے، یعنی جب وہ 70 سال کے ہوں گے، تکلیف میں وہ بھی اماں ہی پکارتے تھے. تو ماں کو ہاں، تو آپ بھی بزرگی کے احاطے میں داخل ہو رہے ہیں سر، داخل ہو چکے ہیں بھائی، ہو چکے ہیں سر. تو آپ کو بھی اماں ہی یاد آ رہی ہے، اس لیے اس میں جو ابا پہ شعر ہے وہ آپ نے دیکھے ہی نہیں سر. اس میں ایک شعر یہ ہے کہ باپ کی دولت سے یوں دونوں نے حصہ لے لیا. باپ کی دولت سے یوں دونوں نے حصہ لے لیا. باپ کی دولت سب سے چھوٹا تھا میں. جی، باپ کی دولت سے یوں دونوں نے حصہ لے لیا. بھائی نے دستار لے لی، میں نے جوتا لے لیا. واہ، بھائی نے دستار لے لی، میں نے جوتا لے لیا. یا جیسے شعر میرا ہے کہ میرے بزرگوں کا سایہ تھا جب تلک مجھ پر، میں اپنی عمر سے چھوٹا دکھائی دیتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو بزرگ ہیں اس میں پورے طور پر باپ ہی موجود ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اس وقت بڑا معلوم ہونے لگتا ہے جب اس کے باپ نہیں رہ جاتے ہیں. اسی بزرگ ہونا ہے. ہاں، ابھی اچانک یہی ہوتا ہے کہ میرے بزرگوں کا سایہ تھا جب تلک مجھ پر، میں اپنی عمر سے چھوٹا دکھائی دیتا تھا. منور صاحب، سماجی بکھراؤ کو آپ نے پورے سچائی سے پرکھا ہے، پوری سچائی کے ساتھ، اور اکثر آپ کی غزلوں میں وہ سچائیاں بڑی کڑوی بن گئی ہیں. اور خاص طور سے جو جھوٹ ہمارے سماج میں بکھر گئی ہے چاروں طرف، وہ سچائی کی گولیاں وہ جھوٹ کے گلے سے نہیں اتر رہی ہیں. تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ سماجی بکھراؤ کے جو اسباب اور جو وجوہ ہیں وہ شاعر تو بیان کر رہا ہے، لیکن اس شاعر کے بیان کے بعد اس کی اصلاح یا اس کو ختم کرنے کا جو تصور ہے وہ پیدا نہیں ہو پا رہا. مگر منور بھائی، آپ بڑے واقع میں بڑے مبارک بادی کے لائق ہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، اس پہلو کو. اور کچھ میں چاہوں گا کہ وہ اشعار جو جھوٹ کو اجاگر کرتے ہیں، سماجی بکھراؤ کے لیے جو ہمارے یہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسے آپ نے بڑی بے باکی سے اپنی غزلوں میں پیش کیا، اور غزل کو غزل رہنے دیا. سب سے بڑی خوبی ہے اسے کھردری نہیں ہونے دیا، کوئی اتھل پتھل نہیں ہے
کوئی جرنلزم کی زبان نہیں ہے، اخبار کی زبان آپ بالکل استعمال نہیں کرتے، یہ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ اخبار کی زبان کو ہی شاعری بنا چکے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ سماجی بکھراؤ پر کچھ آپ کے اشعار پیش فرمائیں آپ. مثلا کچھ ہمارے جو چیدہ اشعار ہیں میں اس کا جی ایک میرا شعر ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. شعر اس میں یہ ہے کہ بچے بھی غریبی کو سمجھنے لگے شاید، اب جاگ بھی جاتے ہیں تو سحری نہیں کھاتے. کیا بچے بھی غریبی کو سمجھنے لگے شاید، اب جاگ بھی جاتے ہیں تو سحری نہیں کھاتے. یا میری کسی غزل میں شعر ہے کہ ہم تو ایک اخبار سے کاٹی ہوئی تصویر ہیں، ہم تو ایک اخبار سے کاٹی ہوئی تصویر ہیں، جس کو کاغذ چننے والے کل اٹھا لے جائیں گے. ہم تو ایک اخبار سے کاٹی ہوئی تصویر ہیں، جس کو کاغذ چننے والے کل اٹھا لے جائیں گے. کچی سڑکوں سے لپٹ کر بیل گاڑی رو پڑی، کچی سڑکوں سے لپٹ کر بیل گاڑی رو پڑی، غالباً پردیس کو کچھ گاؤں والے جائیں گے، غالباً پردیس کو کچھ گاؤں والے جائیں گے. یا جیسے ایک غزل ہے ہماری کہ اس کے 2-3 شعر ہیں کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھی لا سکتی ہے، دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی. جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. شعر اس میں یہ ہے کہ اے خدا تو فیس کے پیسے عطا کر دے مجھے، اے خدا تو فیس کے پیسے عطا کر دے مجھے، میرے بچوں کو بھی یونیورسٹی اچھی لگی. اے خدا تو فیس کے پیسے عطا کر دے مجھے، میرے بچوں کو بھی یونیورسٹی اچھی لگی. کیا جیسے کہ میرے کسی غزل میں اسی موضوع کا شعر ہے کہ جب تو نے مفلسی کو مقدر بنا دیا، جب تو نے مفلسی کو مقدر، جب تو نے مفلسی کو مقدر بنا دیا، بچوں کے دل سے خواہش مکتب بھی چھین لے. کیا بات ہے، کیا کہنا. جب تو نے مفلسی کو مقدر بنا دیا، بچوں کے دل سے خواہش مکتب بھی چھین لے. یا جیسے ایک ہمارا شعر ہے کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے. سماجی بے بسی یہ جس بکھراؤ کی آپ بات آپ فرما رہے تھے، وہی عرض کر رہا تھا. دیکھیے سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے کبھی چنبل بناتی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے کبھی چنبل بناتی ہے. شعر اس میں سر یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے. ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے. یا ایک ہماری غزل کا مطلع ہے کہ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات. بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، میں ایک فقیر کے ہونٹوں میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی. کیا کہنا، کیا بات. میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی. اور دیکھیں میں نے ایک موضوع میں نے اس میں غزل بنانے کی کوشش کی ہے کہ دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں، دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں، جو آگ اگلتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی. کیا کہنا. دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں، جو آگ اگلتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی،
بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. وہ آپ کا وہ بھی تو بڑا مشہور شعر ہے، اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو اب وہ بچہ دھو ایک دیتی ہے. گناہ کا تصور جی. بچے کے ساتھ ماں کو جی سامنے اس رکھ طرح کے میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے غصے میں میں ہوتی ہوتی ہے تو رو دیتی کیا ہے. بات ہے، اتنی بھرپور ضمانت کوئی کم دیتی ہے. اتنی بھرپور ضمانت کوئی کم دیتی ہے. چین سے سوتا ہوں ماں پڑتی ہے دم دیتی دم ہے. دیتی ہے. چین سے سوتا ہوں ماں پڑتی ہے دم دیتی ہے. دیکھیں میں نے پھر یہاں غزل بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کے ماں کہتے ہیں جس کو انہی ہاتھوں سے اسے. ہم کے گھر ماں ہم کہتے کے ہیں ماں کہتے ہیں جس کو انہی ہاتھوں سے اسے. بیچ دیتے ہیں اگر دودھ وہ کم دیتی ہے. کیا کہنا کیا کہنا. ہم کے ماں کہتے ہیں جس کو انہی ہاتھوں سے اسے. بیچ دیتے ہیں اگر دودھ وہ کم دیتی ہے. واہ کیا اشارہ ہے. ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہیں. ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہیں. ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہے. ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہیں اور نفرت کئی ملکوں کو جنم دیتی ہے. حق بات کی تائید کروں تو مجرم، حالات پر تنقید کروں تو مجرم. تم جرم کی تخلیق کرو تو معصوم، ہم جرم کی تردید کریں تو مجرم. ان ایسے ہی موضوعات کے اوپر مشاعرے میں اگر گفتگو ہو تو یقین مانیے کہ سماج میں ایک نئی تبدیلی آ سکتی ہے. اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ان تمام موضوعات پہ بات ہوئی. تیسرے اور آخری ایپیسوڈ کے اندر منور رانا صاحب سے اور تفصیل سے گفتگو ہوگی، جہاں ان کی شاعری سماج اور سیاست کے بارے میں جو ان کے فکر اور خیالات ہیں اور جس تعمیری کام کو یا جس پیغام کو لے کر وہ مشاعرے سے پورے ہندوستانی عوام کو یا پوری اردو دنیا کو دے رہے ہیں، اس سے محظوظ ہوں گے.